انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ حي على الصلاة حي على الصلاة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر ستون گر جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی عمارت کے باقی رہنے کی اہم وجہ اس کے ستون کا باقی رہنا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر ستون مستحکم ہے، ستون مضبوط ہے، اگر ستون میں ایسا میٹیریل موجود ہے کہ جو اسے گرنے نہیں دیتا، تو آپ کی عمارت مستحکم رہے گی، عمارت نہیں گرے گی۔ عمارت کب گرے گی؟ جب ستون میں میٹیریل کچا ہو، 2 نمبر میٹیریل لگا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستون 2 نمبر ہوگا تو عمارت گر جائے گی۔ لہٰذا اگر عمارت کو بچانا چاہتے ہیں تو ستون آپ کا اصلی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ دین کی عمارت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دین کا ستون آپ کا اصلی ہونا چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، اس کا میٹیریل 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ لہٰذا اگر نماز آپ کی صحیح و سالم ہے تو آپ کا پورا دین محفوظ رہ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ آخر نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں، تمام مکاتب فکر کے یہاں یہ بات مشہور و معروف ہے اور مستند ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو روزہ قبول نہیں ہے، آپ روزے رکھتے رہیے، روزہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے حج انجام دیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، 7-8 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، لیکن نماز چونکہ قبول نہیں ہے لہذا حج آپ کا خراب ہو کر رہ گیا، حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے روزہ رکھا، قبول نہیں، آپ نے حج کیا، قبول نہیں، آپ نے صدقات دیے، قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہے۔ لہٰذا نماز اگر کسی کے قبول ہو جائے تو اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ اور نماز کب قبول ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، اگر امام زمانہ علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں ہے تو آپ میرے اس جملے کی قدر کو سمجھیں گے، اس جملے کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ شافعی جیسے عالم دین، امام اہل سنت، واضح طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام شیعان حیدر کرار کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، اور شافعی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص نماز میں آپ اہل بیت پر درود و سلام نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی بقا نماز سے ہے، ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان پر صلوات پڑھنے پر ہے۔ لہٰذا اگر نماز قبول کرنا چاہتے ہیں کہ جو نماز دین کا ستون ہے، یہ ستون اس وقت قائم رہ سکتا ہے کہ جب دل میں محبت اہل بیت ہو اور زبان پر درود و سلام بر محمد و آل محمد ہو۔ یہ واضح سی بات ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام پر صلوات پڑھنا، ان پر درود و سلام پڑھنا نماز کی بقا کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت نہ ہو
نماز میں ان پر درود و سلام نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز خراب ہے، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شافعی جیسے امام جو اتنے جلیل القدر عالم دین بھی ہیں، اہل سنت، مکتب اہل سنت کے نزدیک قابل قدر امام بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اور اعلان کر رہے ہیں اپنی محبت کا اور اس بات کا کہ صلوات کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا امام زمانہ میں اور نماز میں ایسا ہی گہرا ربط ہے جیسا شہرگ حیات کا انسان کے وجود سے ہے کہ اگر شہرگ حیات کاٹ دی جائے تو انسان کی بدن اور روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ ہو، زبان پر درود و سلام نہ ہو، امام زمانہ علیہ السلام پر درود نہ پڑھے، اہل بیت علیہ السلام پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اپنی نمازوں کو برقرار رکھ سکو، اپنے دین کو باقی رکھ سکو، اپنے دین کی عمارت کو محفوظ رکھو کو ستون کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ اور یہ ستون کب مضبوط ہوگا؟ جب اہل بیت علیہ السلام کے جس میں امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں۔ پس امام زمانہ علیہ السلام کا وجود، ان پر سلام و درود، جب آپ یہ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے بغیر نماز باقی نہیں رہ سکتی، تو یاد رکھیں جس طرح سے ان پر درود و سلام کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی، نماز باقی نہیں رہ سکتی، تو پورا دین کس طرح سے باقی رہ سکتا ہے۔ بس یاد رکھیے کہ ان کا ذکر نماز کے تحفظ کی دلیل ہے اور ان کا وجود پوری کائنات کے تحفظ کی دلیل ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے تمام اہالی کے ساتھ، اپنے تمام موجودات کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بس یاد رکھو امام زمانہ کے وجود کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی، اور ان پر درود و سلام کے بغیر عبادتیں نہیں رہ سکتی۔ عبادتوں کا دوام ان پر درود و سلام، کائنات کے وجود کا دوام ان کے وجود کی باعث ان کے صدقے میں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی۔ میں چاہتا ہوں علی کے، علی سے بات کروں،